الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، اس کی تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم چڑھائی کر لو کسی قوم پر ناسمجھی میں، پھر تم اپنے اس کام پر پشیمان ہو جاؤ گے۔ قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الحجرات کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت سے متعلق احکامات بیان فرمائے تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ درست ہو جائے، آپس میں فتنے فساد ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اس کے جو اصول ہیں وہ اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ پوری صورت میں یہ ایک آیت جو پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرے کو درست کرنے کے لیے ایک حکم ارشاد فرمایا، اور موجودہ دور کے اعتبار سے تمام مسلمانوں کو اس پر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ ایک بدترین گناہ ہے جس میں اکثر مسلمان پڑے ہوئے ہیں اور اسی سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، اور وہ ہے افواہ پھیلانا۔ کوئی خبر کسی سے سن لے بغیر تحقیق کے اس کو آگے پھیلائے۔ اور پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو خبر کسی نے سنی اپنی زبان سے اس کو آگے پھیلایا بغیر تحقیق کے، لیکن آج کے دور میں زبان سے بھی اس کو آگے پھیلاتے ہیں، اور زیادہ خطرناک چیز یہ موبائل ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے بغیر تحقیق کے خبریں آگے پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا، اے ایمان والو،
اگر تمہارے پاس فاسق آدمی، فاسق کا معنی کیا جاتا ہے بدماش، بے دین آدمی، اگر کوئی خبر لے کر آئے، اس خبر کی پہلے تحقیق کرو یہ سچی ہے یا نہیں، اگر سچی ہے تو آگے پھیلا سکتے ہو، بشرطے کہ اس کے پھیلانے میں فتنے کا خطرہ نہ ہو، اور اگر خبر سچی ہے تو اس کو دبا دو، افواہیں مت پھیلاؤ۔ اور یہ تو فاسق کا لفظ قرآن میں آیا، اگر کوئی دیندار آدمی بھی ناسمجھی سے کوئی خبر کسی سے سنے اور آگے دوسرے کو سنائے، اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ بغیر تحقیق کے اس کو آگے مت پھیلاؤ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنو مستلق ایک قبیلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا سردار تھا، اس سردار کا نام تھا حارث ابن ضرار، اور یہ وہ سردار ہے کہ جس کی بیٹی ہماری ماں ہے، ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ کیسے ام المومنین بنی، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اس کا لمبا چوڑا قصہ ہے، آج وہ نہیں بتانا۔ تو حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قبیلے کے سردار، اور مسلمان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس اپنی قوم کی طرف بھیجا اور ان کو ہدایات دی کہ جاؤ اپنی قوم میں تبلیغ شروع کرو، اور اس کے ساتھ اپنے قوم کی زکوٰۃ جمع کر کے لے آؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنی قوم کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا، اور تاریخ بتا دی کہ فلاں تاریخ کو آپ اپنا نمائندہ بھیجیں تاکہ وہ زکوٰۃ میں اس کو دے دو۔ چنانچہ وہ تاریخ جب قریب ہوئی، انہوں نے اپنی قوم کی زکوٰۃ جمع کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ولید ابن عقبہ جب روانہ ہوئے اس قبیلے کی طرف، تو دل میں خیال آیا کہ اس قبیلے کے ساتھ میری پرانی جدی پشتی دشمنی ہے، جیسے اسلام سے قبل عربوں کے قبائل میں دشمنیاں ہوتی تھی، اس قبیلے کے ساتھ میری دشمنی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اکیلے ہوں اور یہ مجھے وہاں دیکھ کر قتل نہ کر ڈالے۔ دل میں یہ خیال آیا، اور پھر یہ دیکھا کہ اس قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے اس تاریخ کو استقبال کے لیے اپنے شہر سے باہر نکلے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آئے گا، اس کے استقبال کے لیے پہنچے۔ لیکن ولید ابن عقبہ نے جب دیکھا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ولید ابن عقبہ واپس آئے اور عرض کیا رسول اللہ اس قوم نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، زکوٰۃ نہیں دی، اور الٹا مجھے قتل کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ یہ خبر پھیلی، مدینہ پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر حوالے کیا کہ جاؤ اور اس قبیلے جو بنو مستلق قبیلہ ہے اس کا مقابلہ کرو۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ یہ لشکر لے کر گئے اس قبیلے کے پاس، قبیلے کے سرداروں سے بات چیت ہوئی۔ حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا تم لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نمائندے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ کہنے لگے ہم نے تو کوئی ایسی
ایسی بات سوچی نہیں ہے. ہم نے زکوٰۃ جمع کر لی تھی اپنے قبیلے سے اور اس تاریخ کو انتظار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آئے گا اور ہم زکوٰۃ اس کے حوالے کر دیں گے. ہم تو اس کا استقبال کر رہے تھے، قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. چنانچہ لڑائی تو نہ ہوئی، قریب تھا کہ سخت ترین لڑائی ہو جاتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، اس کی خبر آگے مت پھیلاؤ، پہلے اس کی تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر سچی ہے تو آگے پھیلا سکتے ہو، اگر سچی نہیں ہے تو اس کو دبا دو. قرآن مجید کی آیات کا شان نزول جو ہوتا ہے وہ ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا. قرآن مجید کے جو احکامات ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں. بغیر تحقیق کے خبر آگے پھیلانا، جس کو افواہ سازی کہتے ہیں اس دور میں، افواہیں بنانا، افواہیں پھیلانا، اس سے اللہ نے منع فرمایا، اور یہ خطرناک قسم کا گناہ ہے. اور آج کے دور میں خصوصاً یہ موبائل والے اس طرح کی خبریں بہت پھیلاتے ہیں، بغیر تحقیق کے خبریں پھیلاتے ہیں، اور بعض من گڑت حدیثیں بھی ہوتی ہیں کہ فلاں عمل کے یہ فضائل ہیں، فلاں عمل کے اتنے فضائل ہیں، اور جس تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے آگے وہ ثواب سمجھ کر اس کو اپنے 400-500 دوستوں میں وہ بھیج دیتا ہے. جھوٹی حدیث 500 افراد کے طرف بھیج دی، 500 جھوٹ کا مرتکب بنا. ایک جھوٹ نہیں، 500 جھوٹ اس نے بولے، 100 افراد تک پہنچی، 100 جھوٹ بولنے والا بنا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ بات دوسروں تک پہنچا دی، یہ حدیث، اس کو حدیث کا نام دیتے ہیں، اگر یہ دوسروں تک پہنچا دی اس کے اتنے فضائل ہیں، نہیں پہنچائی تو اتنے نقصان ہوں گے. بیچارے کمزور ایمان والے سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارا نقصان نہ ہو، تجارت میں خسارہ نہ ہو، کہیں ہم بیمار نہ ہو. کمزور ایمان والے اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ بولے، میری بات نہ ہو اور میری طرف منسوب کرے، حدیث نہ ہو اور اس کو حدیث کے طور پر بیان کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں تیار ہے، وہ جہنمی ہے. عام آدمی پر جھوٹ بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جھوٹی بات، جھوٹے کام کی نسبت کرنا، یہ تو گویا کہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اللہ پر جھوٹ باندھا اور ایسی نام نہاد حدیثیں جو موبائل میں آتی ہیں، فیس بک پر چلتی ہیں، لوگ اس کو دھڑا دھڑا آگے شیئر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو سنا آگے پھیلا دیا، جو بات سن لی آگے پھیلا دی، یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئس مطیۃ الرجل زعم، ایک آدمی کی بدترین سواری یہ ہے، سواری جس کو تکیہ کلام کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں.
بات کی تحقیق نہیں کی اور کہتا ہے لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے یوں کہا۔ اب لوگ کون ہیں، کس نے کہا، اس کی کوئی تحقیق نہیں، لوگ یہ کہتے ہیں۔ فرمایا بئس مطیۃ الرجل، بدترین کلام ہے اس آدمی کا، یہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹ کی نسبت لوگوں کی طرف بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَوِ الْأَمْنِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یہ تو منافقین کی عادت تھی کہ منافقین اگر جنگ کی کوئی خبر سن لیتے، امن کی کوئی خبر سن لیتے، فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اس خبر کی تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے یا دوسرے اہل علم سے کروا لیتے تو یہ بہتر ہوتا، بغیر تحقیق کے اس کو آگے شائع کر دیتے ہیں۔ یہ منافق کا کام ہے۔ اور یہ افواہ پھیلانا اور بغیر تحقیق کے خبر آگے پھیلانا، اس میں کتنے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ایک گناہ نہیں کئی گناہ ہیں۔ ایک گناہ جھوٹ بولنے کا ہے، یہ نہ سمجھے کہ جھوٹ تو کسی اور نے بولا، میں تو اس کی بات نقل کرتا ہوں۔ حدیث میں نے سنا دی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے نقل کر دے، یہ بھی جھوٹا ہے۔ بات بنانے والا بھی جھوٹا اور جو اس کی بات آگے نقل کرے وہ بھی جھوٹا، اور جس نے نقل کی اور 50 آدمیوں تک وہ بات پہنچائی، 50 جھوٹ اس نے بولے، 100 آدمیوں تک پہنچائی، 100 جھوٹ اس نے بولے۔ تو کتنا خطرناک گناہ ہے، موبائل کے ذریعے سے اس کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ایک بدترین گناہ اس میں ہے جھوٹ کا، اور دوسرا خطرناک گناہ اس میں افواہوں کے پھیلانے میں بدگمانی کا ہے، دوسروں پر بدگمانی۔ اور پھر جتنے لوگ اس بدگمانی میں مبتلا ہوں گے، یہ پہلا پھیلانے والا ان سب کے گناہوں کے برابر گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ بدگمانی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے کا مال لے رہا تھا جیسے چور کسی کا مال لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا اسرقت، تو نے چوری کی؟ اس نے قسم کھائی، لا واللہ میں نے چوری نہیں کی، قسم کھائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کی تصدیق کی اور اپنے نفس کو جھٹلایا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں تیرا مال ہو، تو نے اپنا حق لیا ہو، میری آنکھوں نے غلطی کی ہوگی، تجھے چور سمجھا اور تو اپنا حق لے رہا تھا۔ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچایا، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شخص چوری کر رہا ہے، لیکن اس نے قسم کھائی۔ تو دوسروں پر بدگمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور افواہیں پھیلانے میں تیسرا گناہ تہمت کا گناہ ہے۔ دوسروں پر الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ بھی خطرناک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور چوتھا گناہ اس میں
دوسروں کو ستانا، ان کے دلوں کو دکھانا. کسی مسلمان کا دل دکھانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. اور 5واں گناہ اس میں فساد پھیلانا، اس کی بدگمانی سے، اس کی بغیر تحقیق کے خبر پھیلانے سے آگے لوگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد پھیل جاتا ہے، فتنے پھیل جاتے ہیں. یہ جس نے بغیر تحقیق کے بات آگے نقل کر دی، یہ اس سارے فتنے، فساد، اس لڑائی جھگڑے کا وبال اس پر ہوگا، لڑنے والوں پر بھی ہوگا، اس پر بھی ہوگا. یہ اتنے گناہوں کا مجموعہ ہے بغیر تحقیق کے خبر کو آگے پھیلانا. اور پھر اگر یہ حدیث سے متعلق ہو، اس کو حدیث سمجھیں اور اس کو یوں ہی نشر کرتا رہے، شیئر کرتا رہے اپنے دوستوں میں، تو یہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا یہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کو لازم کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. تو بغیر تحقیق کے کسی خبر کو پھیلانا اتنا سخت گناہ ہے. حجاج ابن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا، اتنا ظالم تھا کہ اس امت میں اس کے برابر ظالم کوئی نہیں گزرا. ایک مجلس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی نے حجاج ابن یوسف کی غیبت کی. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جیسے قیامت کے دن حجاج ابن یوسف سے اللہ اس کے ظلم کا بدلہ لے گا، اسی طرح تجھ سے اللہ حجاج ابن یوسف کے خلاف بات کرنے پر بدلہ لے گا. تو نے بغیر تحقیق کے بات کیوں کی؟ تم یہ مت سمجھو کہ اس کو عذاب ہوگا اور میں چھوٹ جاؤں گا. اس مجلس میں وہ نہیں، تو نے اس کی بات کیوں کی؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی بے دین ہے، بدماش ہے، چلو اس کے خلاف باتیں پھیلاؤ. اب آخری بات میں عرض کرتا ہوں، آپ کو علم ہے کہ سیالکوٹ شہر میں جو واقعہ ہوا اور ایک سری لنکا کے ایک فیکٹری کے مینیجر کو قتل کیا گیا اور اتنا بڑا فساد پھیلا، اتنا بڑا فتنہ پھیلا، اس کا بنیادی سبب کیا ہے کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلا دیا. حالانکہ سب جانتے ہیں، سب کے علم میں ابھی بات آ گئی کہ وہاں کوئی گستاخی نہیں تھی. سری لنکا کا جو آدمی تھا وہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، اس نے کوئی گستاخی نہیں کی. وہ سخت مزاج کا، اصولوں کا پابند تھا، اصولوں کا پابند تھا اور اپنے ماتحت ملازمین اور مزدوروں سے پورا کام لے رہا تھا، کسی کو خیانت کرنے نہیں دیتا تھا. مزدور اس سے تنگ تھے اور ہوا یوں کہ باہر سے بڑے بڑے جو کاروباری ہیں ان کے گروپ فیکٹری کا دورہ کرنے لگے. ان کے لیے مختلف تنظیموں نے اپنے اپنے بینر لگا دیا اور جب اس نے دیکھا کہ یہ بینر لگے ہوئے ہیں، بھیجا اس کو ہٹانے کا حکم دیا. وہ بینر ہٹا دیے گئے. کسی بینر پر لکھا ہوگا لبیک یا حسین، اس کو ہٹا دیا. اب مزدوروں کے دل میں پہلے سے انتقام کا جذبہ تھا، شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بینر جو ہے کوڑے میں ڈال دیا. اور ان کا مقصد تھا اپنے ذاتی انتقام کا جو جذبہ تھا اس کو ٹھنڈا کرنا تھا. یہ ہم پہ کیوں سختی کرتا ہے؟ ہمیں خیانت کیوں نہیں کرنے دیتا؟ ہمیں منافقت کیوں نہیں کرنے دیتا؟ ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ان کو خیانت سے روکا جائے تو ذاتی انتقام اور ذاتی دشمنی پر آ جاتے ہیں.
یہ خالصتاً ذاتی دشمنی تھی اور اس کو نام دے دیا کہ یہ گستاخ رسول ہے. اور پھر لوگوں نے موبائل پر واٹس ایپ کے ذریعے سے نیٹ کے ذریعے سے ایک آگ بھڑکا دی دینی مدارس کے خلاف, علماء کے خلاف, کہ انہوں نے ایک شخص کو جو ہے کافر کو, دوسرے ملک کے مہمان کو قتل کر دیا. حالانکہ جن مجرمین کو سامنے پیش کیا گیا اس میں کوئی بھی مولوی ٹائپ کا کوئی بھی آدمی نہیں تھا, کوئی مذہبی دینی ٹائپ کا آدمی نہیں تھا, لیکن لوگوں نے دینی مدارس کے خلاف پراپیگنڈے شروع کر دیے. اب کتنا بڑا فساد پھیلا, پوری دنیا میں کیا تاثر جائے گا کہ مسلمان ہمارے لوگوں کو اس طرح بے دردی سے قتل کرتے ہیں, اس کو کھینچنا, گھسیٹنا, مارنا, پھر جلانا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے سے منع فرمایا, فرمایا آگ میں جلانا اللہ کا عذاب ہے, کوئی بندہ کسی کو آگ میں نہ جلائے. جہاد میں کفار کو جلانے سے منع فرمایا, اور یہاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس نے غیر مسلموں کو جلا دیا. یہ ہے بغیر تحقیق کے خبر پھیلانے کا انجام, سنی سنائی بات کو پھیلانے کا انجام. اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس واقعہ کی سخت الفاظ میں مذمت بیان کی, اور ان کے سفارت خانے میں گئے اور ان سے تعزیت بھی کی. اور اس سے یہ بھی ایک امکان نہیں بلکہ غالب امکان ہے کہ جو توہین رسالت کا قانون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو قتل کر دیا جائے, اس قانون کو باطل کی طاقتیں وہ اس قانون کو ختم کرنا چاہتی ہیں, اور اس طرح فساد کرا کے سمجھتے ہیں کہ یہ اس قانون کی وجہ سے یہ فساد ہوا, یہ قانون ہی ختم کر دیا جائے. تو پس پردہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنا مقصود تھا. عرض یہ کر رہا تھا کہ بغیر تحقیق کے جو خبر پھیلائی جائے اس سے بڑا فساد پیدا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری عدالتوں کے جج صاحبان ہیں جو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں, ہم پر کسی کا دباؤ نہیں ہے, ہم پر ڈنڈا نہیں چلتا, ہم آزادی سے فیصلہ کرتے ہیں, یہ ان کے دعوے ہیں. آج کل دیکھتے ہیں کتنی آزادی سے یہ فیصلے کرتے ہیں. اگر ان پکڑے جانے والوں میں سے کوئی دیندار آدمی ہوتا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا, ان ججوں نے فیصلہ کر لیا ہوتا, لیکن پکڑے جانے والے سارے بے دین قسم کے لوگ ہیں, اور پتہ نہیں سازش کہاں سے آئی, کہاں اس کے تانے بانے لگتے ہیں. اس لیے ابھی تک ہمارے جج بھی خاموش ہیں. اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ خود بھی اپنے دل میں یہ بات بٹھائیں, مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ خدا کے لیے موبائل پر جو ہے نا افواہیں مت پھیلائیں, اور بغیر تحقیق کے کوئی خبر آگے مت پھیلائیں, اور خصوصاً جو دین سے متعلق ہو, حدیث سے متعلق ہو. آپ کے پاس میسج آیا اور اس کو فوراً پھیلا دیا, اور علماء سے پہلے پوچھو یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. اور ایک انتہائی بری خبر اور بھی سنی سامنے آئی کہ سعودی حکمرانوں نے آج کا جو جمعہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ سعودیہ میں خطبہ حکومت کی طرف سے لکھا ہوا خطبہ ہوتا ہے, اور مسجدوں کے خطیب اور ائمہ جمعے کے دن وہی پڑھ کر سناتے ہیں. اور ہمارے حکمران مختلف زمانوں کے وہ بھی یہی کوشش کرتے رہے کہ ہم بھی لکھا ہوا خطبہ پہنچا دیں خطیبوں کے پاس, تاکہ ہم بھی اپنی مرضی چلائیں. الحمدللہ آج تک یہ کامیاب نہیں ہو سکے, اور اس مقصد میں اللہ ان کو کبھی کامیاب نہ کرے. لیکن وہاں یہ نہیں, وہاں لکھا ہوا خطبہ جاتا ہے. تو سعودی حکمرانوں نے آج کا جمعہ مقرر کیا کہ پورے ملک میں جتنے خطیب ہیں وہ تبلیغی جماعت کے خلاف بیان کریں, تبلیغی جماعت کے علوم لوگوں کے سامنے لائیں.
یہ حکومت دجالی نہیں تو اور کیا ہے؟ تبلیغی جماعت نہ کسی کا پیسہ لیتی ہے اور نہ کسی پر کسی کا کوئی لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کا دین پھیلاتے ہیں۔ اور سعودیہ میں پہلے بھی کھلے عام تبلیغ کی اجازت نہیں تھی، گھروں میں خفیہ تبلیغ کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے خطباء اور ائمہ کو پابند کر دیا کہ تم آج کا جمعہ تبلیغی جماعت کے خلاف پڑھاؤ، آج کا خطبہ تبلیغی جماعت کے خلاف ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ تبلیغی جماعت کے خلاف کا مطلب یہ ہے کہ دیندار مسلمانوں کے خلاف خطبہ دو، بے دینی کو آگے پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو ایسے بے دین حکمرانوں کو اللہ تباہ اور برباد کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔